میرے عزیز بھائیوں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ڈی جے ہلی میں آپ حضرات کئی واقعات سنے ہوں گے، کئی واقعات آپ کے سامنے گزر گئے ہوں گے، مجھے آپ کے سامنے کارگزاری سنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نشے کی وجہ سے جس انسان کو، جس نوجوان کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ اس کی تربیت ہو، واپس آیا، اپنے گھر کے 5 افراد کو ختم کر دیا، 5 افراد کو ختم کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ارے بھی تم اس کو ختم کرتے ہو، اس کو بہادری ہمیشہ ہمارے لوگوں کی ایسی بے حسی ہے، بہادری جہاں بتانا وہاں نہیں بتاتے، جہاں نہیں بتانا وہاں بتاتے۔ مولانا نے کچھ کہہ دیا، کیا مولانا ایسا بولے؟ بھئی مفتی صاحب نے کچھ کہہ دیا، مفتی صاحب نے ایسا بولے، مؤذن نے کچھ کہہ دیا، علماء نے کچھ کہہ دیا، اس کے سامنے آپ کا سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ارے بے شرمو، قادیانیوں کے سامنے تان کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دو بھائیوں کے سامنے تان کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تم شکیل بن حنیف کے یہاں مسجد یوسف جہاں پر رنگ روڈ میں موجود ہے، آج سے 6 سال پہلے 7 شکیل بن حنیف کے متبعین اعتکاف پہ بیٹھے رہے۔ اتفاق کی بات، رمضان المبارک میں کوئی بھی ختم نبوت کا عنوان نہیں چھیڑتا۔ تیسرا جمعہ میں بیان کر رہا ہوں، 10 منٹ کے بعد اچانک پتہ نہیں وہ عنوان میری زبان سے کیسے آیا۔ معتکفین اعتکاف پہ موجود ہیں، آخری جمعہ ہے اور آخری جمعے کے بعد اگلا جمعہ عید کا جمعہ تھا۔ میں اس جمعے میں معتکفین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مجھے اچانک شکیل بن حنیف کے سلسلے میں کچھ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ میں کہتا جا رہا ہوں، بولتا جا رہا ہوں، 20 منٹ اسی عنوان پر میری گفتگو ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ میں حیران تھا، ارے میں صدقہ فطر کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، عید کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، اور شب قدر کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، آخری رات میں کیسے کچھ نہیں کہہ سکا، یہ عنوان کیوں؟ اچانک دوسرے دن معتکفین نے مجھے بلایا تھا، حضرت آپ آئے اور درمیان میں کچھ اعتکاف کے مسائل بیان کریں۔ میں اس دن پہنچا، کہنے لگے 8 افراد بھاگ گئے۔ پوچھا کیسے بھاگے؟ کہا جمعہ کا بیان تک رہے، اس کے بعد انہوں نے بستر سکھانے کی نیت سے اوپر گئے، نیچے گئے، پھر اس کے بعد عصر سے پہلے ایک نکل کر بھاگ گیا۔ بعد میں پتا چلا یہ 8 افراد شکیل بن حنیف کے متبعین تھے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے درمیان ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تمہارے مسجد میں ہوں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، معتکفین ہوں گے آپ کو ہرگز اس کی خبر نہیں ہوگی۔ وہ بالکل آپ کی طرح ہوں گے، 4 ماہ لگائے ہوئے ہوں گے، کئی بار لگائے ہوئے ہوں گے، پیجامہ اوپر ہوگا، جوبہ نیچے ہوگا، پگڑی باندھے ہوں گے، داڑھی بڑی ہوگی، مونچھ کٹی ہوگی، مسواک رکھے ہوں گے، اور آپ سے بڑی محبت سے بات کریں گے۔ آپ سمجھو گے یہ تبلیغ والے ہیں، وہ تبلیغ نہیں، یہ شکیلی جماعت ہے جو آپ کو یہ پھسلا کر آخر میں لے جا کر مہدویت کا مذاکرہ شروع کریں گے، امام مہدی کا مذاکرہ شروع کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا، ہر نماز میں یہ سورہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا ہر نماز میں اس لیے کون سے لمحہ بندہ گمراہ ہو جائے نہیں معلوم، اس لیے ہمیشہ مانگتے رہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگارا بس تیرے سامنے پیشانی جھکاتا ہوں، تیرے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو تیرے سامنے سر جھکنے کے بعد، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں۔ یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما، اس نیت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔